السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد آفتاب احمد اشرفی، حاضر خدمت ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام دینی و فقہی مسائل کو لے کر، جس میں آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں جامعہ اشرف کے باوقار و باصلاحیت مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی۔ آئیے ہم ان سے دینی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ زید کہتا ہے کہ رمضان شریف کی آمد سے 2-4 دن قبل شعبان کے آخر میں نفلی روزہ رکھنا منع ہے، اور وہ اپنے قول کی تائید میں چند احادیث کریمہ بھی پیش کرتا ہے۔ کیا زید کا قول درست ہے، اور شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے کی ممانعت احادیث کریمہ میں آئی ہے؟ بیان فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا آفتاب احمد اشرفی، آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ چند احادیث کریمہ کو دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن آ جاتا ہے تو اس میں روزہ رکھنا شرعاً درست نہیں ہے، اور وہ اپنے قول کی تائید میں کچھ احادیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے، اور حدیث شریف میں شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی علت کیا ہے، کس غرض کے بنا پہ منع کیا گیا ہے، اور ممانعت کا کیا حکم ہے، یہ سب کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے مسائل میں سمجھے کچھ لوگ جو ہے احادیث پیش کر دیتے ہیں، اور احادیث کا محل کیا ہے نا، اور اس کا معنی کیا ہے، محدثین نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے، یہ سب باتیں ان کے ذہن میں نہیں رہتی ہے۔ تو زید نے جو قول پیش کیا ہے کہ شعبان کے آخر میں نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے، احادیث میں منع کیا گیا ہے، زید بھی احادیث کریمہ سے غافل ہے، اور احادیث کریمہ کا محمل کیا ہے اور کن صورتوں میں منع کیا گیا ہے، اور ان حدیث کا کیا مفہوم ہے، زید اس سے بالکل ناواقف ہے۔ لہذا آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ان احادیث کو اور ان کے مفہوم کو ذکر کر دینا ضروری ہے، جن احادیث کے بنا پر زید نے رمضان شریف کی آمد سے 2-4 دن پہلے روزہ رکھنے کے ممنوع ہونے کا قول کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ رمضان کے آخر میں آخری ایام میں روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ احادیث بھی پیش کرتا ہے۔ پہلے میں ان احادیث کو بیان کر دیتا ہوں جس کے بنا پر زید یہ قول کر رہا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک الیوم، یعنی رمضان شریف سے 1 یا 2 دن پہلے تم میں سے کوئی شخص ہرگز روزہ نہ رکھے مگر وہ شخص روزہ رکھے گا جس کی عادت اس دن روزہ رکھنے کی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام مسلم اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنی اپنی سند کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے جو بخاری شریف میں مذکور ہے نا، اپنے اپنے الفاظ میں بیان کا انہی الفاظ میں۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے
امام ترمذی کے الفاظ ہیں لا تقدم الشہر بیوم ولا بیومین الا ان یوافق ذلک صوما کان یصومہ احدکم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی تم لوگ رمضان کے مہینہ سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھو مگر اس کے روزہ رکھنے کا دن اس دن واقع ہو جس میں تم میں سے کوئی روزہ رکھا کرتا ہے۔ امام نسائی نے بھی اپنی سند کے ذریعہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو اپنے سند کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے لا تقدموا رمضان بیوم ولا بیومین الا رجل کان یصوم صوما فیصومہ۔ یہ سب جو ہے محدثین کرام نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جن لفظ کے ذریعہ ذکر کیا ہے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ زید جس حدیث کے بنا پر شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کے ممنوع ہونے کا قول کر رہا ہے وہ حدیث صحاح ستہ کے تمام کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلکہ صحاح ستہ اور دیگر حدیث شریف کی کتابوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ حدیث الفاظ کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے چند صحابہ سے بھی مروی ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے حدیث مذکور کی تخریج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کرنے کے بعد لکھا ہے فی الباب عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی کے ان الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ نیز امام ترمذی نے منصور کی روایت سے اس حدیث کو تخریج کرتے ہوئے لکھا ہے ان بعض اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تقدموا الشہر حتی تروا الہلال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے مروی ہے کہ تم لوگ جو ہے رمضان کے مہینے سے پہلے روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سنن ابو داود میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بھی مروی ہے۔ بہقی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث۔ دارقطنی میں یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور طبرانی نے جو ہے سخرہ ابن جندب اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ حدیث روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جس کے بنا پر زید رمضان کے آخری دنوں میں روزہ کے ممنوع ہونے کا قول کر رہا ہے، احادیث کے ان کتابوں میں جو ہے مروی ہے۔ حدیث تو مروی ہے، اب جاننا اس بات کو ہے کہ آخر اس حدیث شریف کا معنی کیا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کے کیا مفہوم بیان کیا ہے؟ علماء کرام نے اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے اسے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے۔ عمدۃ القاری کی عبارت ہے وقال العلماء معنی الحدیث لا تستقبلوا رمضان بصیام علی نیت الاختلاط لرمضان تحذیرا مما صنعت النصارى فی زیادت علی ما افترض علیہم برائہم الفاسد
فقان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یامر بمخالفت اہل الکتاب وکان اولا یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ بشیء ثم امر بعد ذلک بمخالفتہم۔ یہ اس حدیث کا معنی جو ہے امام بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ علماء کرام نے یہ معنی بیان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علماء کرام نے کہا حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے رمضان کے روزے سے ملانے کے غرض سے روزے مت رکھو، اور اس فعل سے بچو جو نصارہ نے اپنے اوپر فرض کیے ہوئے روزہ پر اپنے فاسد رائے سے روزے کو زیادہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل کتاب کے خلاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔ شروع میں ان امور میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے جس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے خلاف کرنے کا حکم دیا۔ حدیث مذکور کے بیان کردہ معنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے نفلی روزہ رکھنے کے سبب نفل روزہ رمضان شریف کے روزہ سے خلط ملط ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے رمضان شریف سے پہلے رکھے ہوئے روزہ کو بھی فرض روزہ گمان کرنے لگیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا۔ جہاں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے رمضان کے روزہ سے ان روزہ کے اس طرح خلط ملط ہونے کا اندیشہ نہیں ہے جیسا کہ یہ اندیشہ احکام شریعہ کے مستحکم ہونے کے بعد تھا، بعد نہیں رہا، پہلے تھا اب نہیں رہا۔ تو شعبان کے آخری ایام میں نفلی روزہ کے ممنوع ہونے کو اس حدیث سے ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے نفلی روزہ کے ممنوع ہونے کو شعبان کے آخر میں ثابت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اب احکام مستحکم ہو گئے ہیں۔ نفل روزہ کیا ہے، فرض روزہ کیا ہے، اب خلط ملط کا احتمال نہیں رہا۔ لہذا صرف داؤد ظاہری کا یہ قول ہے کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے نفلی روزہ اور دیگر واجبات کا روزہ بالکلیہ درست نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟ چاہے اس دن روزہ رکھنے کی عادت ہو یا نہ ہو، صرف داؤد ظاہری کا قول ہے۔ فقہا میں سے کسی کا قول نہیں ہے کہ رمضان کے آخر میں روزہ رکھنا منع ہے 2 دن پہلے۔ ہاں، بعض صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور فقہائے کرام نے آخری 2 دن میں ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کو جائز قرار دیا ہے جن کی عادت ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ہے نا۔ یہ صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا۔ اور اسی طرح عامر شابی، ابراہیم نخعی، حسن بصری، محمد ابن سیرین کا مذہب یہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شعبان کے آخری 2 دن میں نفلی روزہ اور دوسرے واجب کے روزہ کے نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ رمضان کا روزہ اور غیر رمضان کا روزہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، یعنی دونوں روزے کے درمیان فصل پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ فرض نماز اور نفل نماز کے درمیان گفتگو کر کے یا اس جگہ سے ہٹ کر کے فصل پیدا کرنا مستحب ہے، اسی طرح ان صحابہ کرام کے نزدیک رمضان کے فرض روزے اور شعبان کے نفل روزے کے درمیان فصل پیدا کرنا مستحب ہے کہ آخری 2 دن میں روزہ نہ رکھے۔ یہ ان صحابہ کا جو ہے یہ مذہب ہے نا۔ لیکن حضرت عائشہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھنے کو افضل قرار دیا ہے، چاہے وہ شک کا دن کیوں نہ ہو۔
نفلی روزہ رکھنے کو ان دونوں نے افضل قرار دیا ہے چاہے شک کا ہے، لیکن روزہ نفل کا ہونا چاہیے۔ یہی لیث ابن سعد، عبد الرحمن اوزاعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ رحم اللہ اجمعین کا مذہب ہے۔ لیکن احناف کا مختار مذہب یہ ہے کہ شک کے دن خواص کے لیے، یعنی یوم الشک، شک کے دن خواص کے لیے نفلی روزہ رکھنا افضل ہے، اور عوام کو اس دن نفلی روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ اگر جو ہے بادل تھا اور آئندہ دن جو ہے یہ رمضان کا ہے یا نہیں ہے، تو اس دن روزہ رکھنے سے عوام کو بچنے کا حکم دیا ہے کہ عوام روزہ نہ رکھے، خواص کے لیے روزہ رکھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ بعض علماء کرام نے حدیث مذکور کے متعلق یہ کہا ہے کہ حدیث شریف میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے بے روزہ رہنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان شریف کے آنے کے وقت روزہ رکھنے کی طاقت، روزہ رکھنے میں نشاط اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس لیے کہا کہ آخر میں روزہ نہ رکھے، تاکہ جب رمضان آئے گا ہے نا، تو چونکہ کئی دن روزہ نہیں رکھا تھا تو روزہ رکھنے میں نشاط اور طاقت اور چستی حاصل ہوگی۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث سے مذکور کے متعلق یہ کہا ہے کہ شعبان کے آخری 2 دن میں نفلی روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ لوگ روزہ رکھنے میں رمضان کے روزہ کا قصد نہ کرنے لگا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں، چاند نہیں دیکھا ہے، نفلی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے فرض روزہ رکھنا نہ شروع کر دیں۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں بغیر رمضان کا چاند دیکھے ہوئے رمضان کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے نا، چاند کی رؤیت کے ثبوت کے بغیر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو اس حدیث کے بنا پر ممنوع قرار دیا ہے، جس کو اصحاب سنن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اذا انتشف شعبان فلا تصوموا، یعنی جب نصف شعبان گزر جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو تخریج کر کے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے بنا پر شافعیوں میں سے علامہ رویانی نے رمضان شریف کے 2 دن پہلے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے اور نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ صرف شافعیوں میں سے علامہ رویانی کا مذہب ہے، لیکن جمہور علماء کرام اور فقہائے اعظام کے نزدیک نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا بہتر ہے، مستحب ہے، سمجھ بات آ رہی، ممنوع نہیں ہے۔ امام طحاوی نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے مکروہ نہ ہونے کو احادیث کریمہ سے ثابت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شعبان، یعنی رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ شعبان کے مہینے کا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، حل سنتا من سرر شعبان؟ قال لا، قال اذا افطرت فصم یومین، یعنی کیا تم نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا؟ اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شعبان کے آخر دن میں بے روزہ رہو تو اس کے بدلے 2 روزہ رکھو۔ بس اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے نا۔ بعض علماء نے فرض اور نفل روزہ کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے، بعض علماء نے رمضان کے روزے میں نشاط اور چستی اور تقویت کو مکمل طور پر بحال رکھنے کے لیے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ فصل پیدا ہو جائے اور رمضان کے روزے میں تقویت حاصل ہو۔ ممنوع ہونا ہے نا، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی قول نہیں ہے، فقہائے اعظام میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، سوائے یوم الشک کے
جس کو انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا کہ یوم الشک کے روزے کا حکم کیا ہے، اس کو آئندہ میں تفصیل سے واضح کروں گا کہ یوم الشک کے میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں، روزہ رکھے گا تو روزہ ادا ہوگا یا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یوم الشک کے روزے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جی ناظرین کرام، آج آپ نے جانا کہ رمضان سے قبل اور شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ آئندہ ہم یوم الشک کے روزے کے بارے میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم پھر مفتی صاحب کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔